بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام آزر اور والدہ کا نام امبلا تھا۔ آپ کا تعلق عراق سے تھا۔ بعض جگہ بابل لکھا ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے نجومیوں نے وقت کے بادشاہ نمرود سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کے تباہ و برباد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کی طرف سے جو اس وقت مذہب جاری ہے اور جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا دین آ جائے گا۔ نمرود یہ سن کر پریشان ہوا۔ اس نے نجومیوں سے پوچھا، تم لوگوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہمارا دین اور حکومت سب ختم ہو جائیں گے؟ نجومیوں نے جواب دیا، اسی سال اس شہر میں ابراہیم نامی ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کے ذریعے آپ کی حکومت اور سارا نظام پاش پاش ہو جائے گا۔ نجومیوں سے یہ بات سن کر نمرود نے پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ اس سال جس گھر میں بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ آپ کی والدہ یہ حکم سن کر پریشان ہو گئیں۔ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے شوہر سے بھی یہ بات چھپائے رکھی، لیکن پھر شوہر کو بتانا پڑا۔ اب انہوں نے بچے کی پیدائش کے لیے ایک غار تلاش کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ آپ کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئیں۔ دودھ پلانے کے لیے غار میں چلی جاتیں اور پھر واپس آ جاتیں۔ اسی غار میں آپ کی پرورش ہوتی رہی اور غار سے باہر کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اسی غار میں آپ 5 سال کے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ ایک روز غار سے باہر آئے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے نئی نئی چیزیں آنا شروع ہوئیں۔ باپ بتاتا چلا گیا، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس چیز کا یہ نام ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں میرا رب کون ہے؟ اس پر اماں نے جواب دیا، میں ہی ہوں، کیونکہ میں ہی تمہاری پرورش کرتی ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، آپ کا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا، تمہارے باپ آزر۔ اس پر آپ نے پوچھا، اچھا امی میرے باپ کا رب کون ہے؟ اماں نے جواب دیا، نمرود بادشاہ۔ آپ نے پوچھا، نمرود کا رب کون ہے؟ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی باتیں سن کر حیران ہو گئی۔ آپ کے سوالات سے تنگ آ کر بولی، خبردار آئندہ ایسی باتیں زبان پر نہ لانا۔ تجھے کیا معلوم، نمرود تو سارے عراق کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والدہ کے اس جواب پر مطمئن نہ ہوئے اور فرمانے لگے، آپ کچھ بھی کہیں، میری عقل میں تو آپ کی باتیں نہیں آئیں۔ آخر دنیا کا نظام کس طرح چل رہا ہے؟ والدہ اس سوال کا جواب نہ دے سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے دیکھا۔ آپ نے اپنے والد کو بھی بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے دیکھا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت ملنے والی تھی، لوگوں کی ہدایت کا کام آپ سے لیا جانے والا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیے، آپ کو تمام چیزوں کی حقیقت سے آگاہ کر دیا، آپ کو ہر طرح کی دلیلیں سمجھا دیں تاکہ آپ کی شان ان بتوں کی پجاریوں کے سامنے بلند رہے۔ اس طرح آپ پر شرک کی حقیقت خوب واضح ہو گئی۔ اب آپ نے تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے اپنے والد سے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ اس چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے؟ بلا شبہ مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، سو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ آپ نے اپنے والد سے یہ بھی فرمایا کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے۔ آپ کے جواب میں آزر نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو اس حرکت سے باز نہ آیا تو میں تجھے یقیناً سنگسار کر دوں گا۔ آپ نے والد کی بات صبر اور برداشت سے سنی، پھر فرمایا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ والد کے ہاں سے نکل کر آپ اپنی قوم کی طرف آئے اور ان سے فرمایا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہم نے اپنے بڑوں کو انہی مورتیوں کی پوجا کرتے پایا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم بھی غلطی پر ہو اور تمہارے بڑے بھی گمراہی میں مبتلا تھے۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی تو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، کیا تم سچ بول رہے ہو یا ہمارے ساتھ دل لگی کر رہے ہو؟
آپ نے ان کے اس فضول سوال کا جواب یوں دیا: دل لگی کی بات نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر پوری بصیرت کے ساتھ شہادت دیتا ہوں۔ یعنی آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا اور تمہارا رب وہی ایک اللہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے اور ان کی دیکھ بھال رکھی ہوئی ہے، کوئی دوسری چیز اس کی خدائی میں شریک نہیں۔ آپ نے قسم کھا کر ان سے فرمایا: اور قسم اللہ کی، جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکو گے تو میں تمہارے ان بتوں کا علاج کروں گا۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ ان بتوں کو پوجنے والے آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ جن کو ہم پوجتے ہیں ان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ خود کو ہی بچا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم اور باپ کے لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کے لیے پورا زور لگا دیا اور کسی قسم کی نصیحت کا ان پر اثر نہ ہوا، تو آپ نے سوچا اب مجھے اپنی تبلیغ کا طریقہ بدل کر دوسرا رخ اختیار کرنا چاہیے، تاکہ لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں اور ستاروں کے بارے میں بھی جان لیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب رات ہو گئی اور تاریکی چھا گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے۔ آپ نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا تو فرمایا: یہ ستارہ میرا رب ہے۔ جلد ہی ستارہ وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا: میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں سمجھتا۔ پھر جب چاند نکلا اور وہ چمک رہا تھا تو آپ نے فرمایا: یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا: اگر میرے رب نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں ہوتا اور راہ راست سے بھٹک جاتا۔ پھر صبح ہوئی اور سورج نکلا تو آپ نے فرمایا: میرا رب تو یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام کو سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا: اے میری قوم، تم جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، اور جس کے حکم اور قانون پر تمام زمین اور آسمان کی مخلوقات چل رہی ہیں، اور میں نے ان میں سے نہیں ہوں جو ان کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ آپ نے تبلیغ کا یہ بہترین طریقہ اختیار کیا، ان پر واضح کیا کہ معبود صرف ایک اللہ ہی ہے، وہی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق اور مالک ہے، اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔